لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا في السبيل كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم. قائمة المصليات الكرام، کلمات آپ حضرات کے سامنے آئی. ایک قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور جو لوگ جتنی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، جتنی زیادہ قربانیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقامات بڑا بناتا ہے، ان کے مراتب کو اتنی زیادہ بلند فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اپنے بندوں کو، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہی تو ہے کہ اس نے قربانی کے لیے 3 دن رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ضیافت کر رہا ہے اپنے مومنین بندوں کی 3 دن، 10، 11، 12. اسی لیے 3 دن قربانیاں کرتے ہیں، 3 دن قربان کرنا جائز ہے. ذرا سا اللہ کے اس احسان کو سمجھیے، اس کے کرم کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دن رکھا ہے. اللہ میزبان ہوتا ہے اور اللہ کے ایمان والے بندے ان کے مہمان ہوتے ہیں 3 دن. اسی لیے ان 3 دنوں میں روزے رکھنے کو منع کیا گیا ہے. اللہ میزبان ہے اور بندہ مہمان ہے. اللہ جب میزبانی کرتا ہے تو کہا کہ روزے نہیں رکھنا. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ 3 دن رکھا ہے. آج کے حالات کو ہم کو سامنے رکھیں، اپنی آبادیوں کے، اپنے شہروں اور گاؤں دیہات کے اور بڑے بڑے شہروں کے حالات کو ہم ذرا سامنے رکھیں تو پھر اللہ کا احسان سمجھ میں آئے گا، اللہ کا کرم سمجھ میں آئے گا. اگر ایک ہی دن قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ دیتا اور ایک ہی دن اللہ تعالیٰ میزبانی کرتا، ہم کو ایک ہی دن مہمان ہوتے تو پہلا بھی ذبح کرنے کے لیے قسم دستیاب نہیں ہوتا ہے. تھوڑے شہروں میں سب جگہ کا اکثریت کا جائزہ لیجیے، مہاماری ہوتا ہے اور اوپر سے بنانے کا 5,000 4,000. ابھی ایک سال ہم بتا رہے تھے راولی صاحب سے بات ہوئی کہ کلکتہ میں ایک گائے کے بڑے جانور کے بنانے کا اس نے 15,000 روپیہ دیا. کلکتہ میں ایک بڑے جانور کے بنانے کا 15,000 روپیہ دیا. جانور ہے بھی تھا، ٹھیک ہے، ہے بھی تھا، اس کا مطلب کیا؟
بات کو اپنی ہر بات کو رکھتے ہیں 4,500 پیکیج شاہ کر دیا گیا تو ایک ہی بھی ہوتا تو کتنا مارا ماری ہوتا اور کتنے آدمی کو بڑھا کر کے دینا پڑتا. جانور کا آدھا قیمت کم سے کم تو دینا ہی پڑتا. تو اللہ کا احسان وسیع ہے اس نے 3 دن رکھا تاکہ آرام سے سر بناؤ, آرام سے کھاؤ, مارا ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی کرم نوازی ہے تو اللہ کی کرم نوازی پر ہم جتنا اس کا احسان مانے اور جتنا زیادہ ہم شکریہ ادا کریں کم ہے. میرے محترم مسلم دوستو, ایک بات تو یہ ہے ہم کو اللہ کے ہر معاملے پہ اس کے احسان کو سمجھنا چاہیے, اس کے احسان کو ماننا چاہیے, اور اس احسان کو جان کر کے مان کر کے پھر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانیوں کے بنیاد پر اس کے مراتب کو بلند کرتا ہے, اور جو جتنی بڑی قربانیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ بلند مقام عطا فرماتا ہے. اچھا, ہم دنیا کے اندر ذرا دیکھیں IAS, IPS اور اس طرح انجینئرنگ اور فلانے اور ڈھمکانے, اس طرح کے بڑے بڑے جو امتحانات ہوتے ہیں ہماری اس دنیا کے اندر, سارے امتحان دینے والوں سے پوچھئے کہ بھائی پرچہ کیسا رہا امتحان کا, تو سب کہیں گے بڑے ذہین بچے اور بچیاں, بڑے محنتی لڑکے لڑکیاں کہیں گے پرچہ تو بڑا مشکل تھا, سوالات بہت بہت مشکل تھے, اور اس سوالات کو بنانے والے, مرتب کرنے والے, ان سے پوچھئے کہ آپ نے سوالات کیسے بنائے, بچے بتا رہے کہ بہت مشکل ترین سوالات تھے. تو کہیں گے میں نے تو بڑا آسان بنایا, جتنا بول رہے ہیں اس کا تو نہیں بنایا, میں جو آسان بنایا. تو یہ جو امتحان دینے والے ہیں وہ مشکل کر رہے ہیں, وہ اپنی علمی لیاقت کے اعتبار سے اس کو مشکل کر رہے ہیں, اور جس نے بنایا ہے وہ اپنی علمی لیاقت کے اعتبار سے اس کو آسان کر رہا ہے. اس کے نظر میں آسان ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوالات جو تھے, اس کے امتحانات تھے, جو آزمائشیں تھیں, اس کو خود اللہ تعالیٰ نے مشکل کہا ہے. خود قرآن کریم کے اندر ان آزمائشوں کو, ان امتحانات کو خود اللہ تعالیٰ نے, امتحان دینے والے نے کہا یہ بڑے مشکل امتحانات, بڑی کٹھن سوالات, امتحانات اور آزمائشیں. میرے محترم دوستو, تو اللہ تعالیٰ کا سنت, اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ جس کو اپنا کو پتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مشکل ترین امتحانات سے گزارواتے ہیں, تاکہ یہ اللہ کا قرب حاصل ہو. یہ بندہ میرا قرب حاصل کرے گا, میرا قرب ویسے ہی وہ حاصل کر پائیں گے جو مشکل ترین آزمائشوں میں وہ کھڑے اتر جائیں. مشکل ترین امتحانات میں کامیاب ہو جائے, وہی تو ہمارے قرب کا حقدار ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے, سنت رہا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اسی طرح کی امتحانات کی آزمائش کی, اور امتحانات لینے کے بعد, آزمائشیں کرنے کے بعد, پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام دیا وہ خلیل کا مقام دیا. اللہ تو میرا خلیل ہے, امام بنایا. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, دنیا میں آج پوری دنیا کے اندر ہم مسلمان بھی
پوری دنیا کے اندر مجموعی طور پر ہم ایمان والے بھی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور ان مشکل حالات سے گزرنا یہ ہم لوگوں کے لیے آزمائش ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، یہ امتحانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور بالخصوص ہمارے اس ملک کے اندر جو حالات ہمارے لیے بنائے گئے ہیں یہ ہم لوگوں کے لیے امتحانات اور آزمائشیں اور منچ کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان آزمائشوں میں، امتحانات میں ہمارے بندے کتنا کامیاب ہوتے ہیں، اور اس قدر کامیاب ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے اعتبار سے، ان کے ماننے کے اعتبار سے، ان کی کامیابی کے اعتبار سے ہم ان کو بلند مقام پہ فائز کریں، اور ہم اس ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اور اس ملک کے اندر ہم اہل ایمان کے لیے ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے رسول آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی طرف لوٹنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ان سارے حالات کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں حل یہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 1400 سال گزر گیا، اتنے پرانے زمانے کے طرف جانے کی کیا ضرورت ہے، اب تو لوگ دنیا دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن ایمان والے پوری دنیا کہیں چلی جائے، اب وہ اپنی کامیابی کسی میں سمجھے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہماری اور آپ کی تمام دنیا کے ایمان والوں کی، تمام مسلمانوں کی کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے چلنے میں۔ ہمارے یہ حالات نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم ہٹ گئے تو ہمارے لیے حالات آئے، ہم نے پی کر کے، لڑائیاں کر کے، غصے کر کے، جھگڑے کر کے اپنی بیویوں کو ہم نے ایک مرتبے میں 3 اور 10 اور 20 طلاق دینا شروع کر دیا، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیک وقت 3 طلاق دینا یہ غلط ہے۔ اگر بیوی تم سے ناراض ہے یا تم بیوی سے ناراض ہو اور تمہاری بیوی بات نہیں کرتی ہے تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک سمجھاؤ، آپس میں بیٹھ کر کے سلجھاؤ اور معاملے کو بنانے کی کوشش کرو، نہیں بنے تو اس کے بعد پھر ایک طلاق اس کو تنبیہ کے لیے دو تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں۔ 3 طلاق دینا تو اس کو شریعت نے ناپسند قرار دیا، ہم نے اس ناپسند کو نہیں سمجھا، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اس ناپسندیدگی کو تک کی ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور ہم نے وہ کام کرنا شروع کیا جس کو اللہ نے نہیں پسند کیا، جس کو رسول اللہ نے نہیں پسند کیا، یعنی رسول اللہ کے نقش قدم پر ہم ہٹتے چلے گئے اور دھڑا دھڑ 3 طلاق، ایک ساتھ میں 10 طلاق، ایک ساتھ میں 20 طلاق دینا شروع کر دیا، تو یہ آزمائش آئی کہ 3 طلاق کے لیے ہمارے خلاف قانون بنا دیا، اور ہمارے خلاف کیا ہماری شریعت مطہرہ میں مداخلت کی گئی، ہم چلاتے رہ گئے، پوری دنیا نے ہماری آواز کو سنی، لیکن کسی نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اور ہماری اس کا کوئی اثر کسی پر نہیں پڑا۔ اگر ہم متنبہ ہو جاتے اور 3 طلاق ایک ساتھ میں دینے سے ہم گریز کرنا شروع کر دیتے تو پھر ہمارے لیے، یعنی ہماری اس غلطی کی وجہ سے، ہماری نازیبا حرکتوں کی وجہ سے ہماری شریعت مطہرہ میں مداخلت نہیں ہوتا۔ وقت کم ہے، بات میں سمیٹ رہا ہوں، آپ لوگوں نے، سارے لوگوں نے دیکھا، سنا اور پڑھا، پرنٹ میڈیا میں لوگوں
یہاں یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے گا نہیں. اس ملک کے ہر باشندے سے لا کمیشن آف انڈیا یہ مشورہ طلب کر رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کو مشورہ اس نے مانگا تھا اور مشورہ دے دیا گیا، اور اس مشورے کے مطابق مطمئن ہو گئی تھی لا کمیشن آف انڈیا کہ نہیں ایسا سول کوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس حکومت کے اشارے پہ پھر اس نے یہ حرکت کرنی شروع کر دی. اور آج کتنی تاریخ ہے؟ 30 ہے. 12 جولائی تک کے جواب دینے اور مشورہ دینے کا ٹائم رہ گیا ہے. 12 جولائی تک ہم میں سے جو نوجوان سوشل میڈیا یعنی نیٹ چلانا جانتے ہیں، اگر ہم لوگوں نے لا کمیشن آف انڈیا کو جواب نہیں دیا ہے تو ابھی ہمارے پاس 12 دن کا وقت ہے. ہم اس کو جواب دے کر کے دیں کہ ہمیں ایسا سول کوڈ منظور نہیں ہے، یہ ہماری شریعت کے بھی خلاف ہے، اس ملک کے مزاج کے بھی خلاف ہے، یہاں کے باشندوں کی اکثریت کے اور سارے لوگوں کے اعتبار سے بھی اس کے خلاف ہے. یہ ناقابل قبول ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جواب دینا ہے، ہم سے مانگا جا رہا ہے، جواب مانگا جا رہا ہے، دینا ہے. بتائیے ہم میں سے کتنے لوگوں نے جواب دیا؟ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے مسلم صلی اللہ انڈیا نے ایک جواب تیار کر دیا ہے. ہم سارے لوگوں کے آسانی کے لیے ایک جواب تیار کر دیا ہے. امارت شریعت ہارون سے جھارکھنڈ پرواری شریف پٹنہ نے ہماری طرف سے جواب تیار کر دیا ہے، اور وہ ہمارے سارے لوگوں کے واٹس ایپ پہ اس کو پھیلا دیا گیا ہے کہ اس کے مطابق آپ اس کو کلک کریں. اس میں انگلش میں، اردو میں، ہندی میں وہ کھلے گا، اور اس میں آپ اپنا نام لکھ دیجیے، پن کوڈ لکھیے، اور اس کے بعد کھلے گا. وہ جو تیار جواب ہے اس کو کلک کیجیے، لا کمیشن آف انڈیا کے ای میل پہ آپ کا جواب چلا جائے گا. اگر آپ لوگوں نے ابھی نہیں کیا ہے، ہمارے نوجوانوں نے نہیں کیا ہے، تو اپنی طرف سے بھی کریں اور اپنے گھر کے بڑے گارجن کی طرف سے بھی، ماں باپ کی طرف سے کریں. یہاں کے ہر ملک کے ہر باشندے سے، ہر ملکی سے جواب مانگ رہا ہے، یہ مشورہ طلب کر رہا ہے، جواب مانگ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کو دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ جواب ہماری طرف سے جائے کہ اس کو لگے کہ نہیں جو چاہا جا رہا ہے. اس سوال جواب مانگنے کے پس پردہ جو بدنیتی ہے، اس بدنیتی کو ہم نہیں لایا جا سکتا. اسی لیے میں نے کل کی تقریر میں یہ بات کہا تھا کہ خدا نہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہمیں ان جانوروں سے آگے بڑھ کر کے بڑی قربانیاں اور زیادہ قربانیاں دینے کی نوبت آئے. تو اسی کے لیے ہم لوگوں کو میرے محترم دوستو، ہم لوگوں کو عملی طور پر یہ جو کرنا بھی میں نے بتایا، ہمارا شریعت نے جو بھیجا ہے، آپ اس کو بڑے بہت سے لوگوں کے پاس ہوگا. ہمارے مولانا نسیم صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسہ قاسم العلوم کے، ہم بغیر ہی ہمارے محلے کے ہیں. آپ ایک سے جماعت بات دے دیجیے کہ آپ کو سب کچھ سیٹ کر دیتے ہیں. گھر کر کے چاہیے کر دے دیجیے، پرسوں چلیے مدرسہ میں جا کر سے کر کے مولانا چاہیے سب کر کے آپ دے دیجیے، ایک کام کر دیجیے. اس سے کے ساتھ میں ایک اور مثال دے کر کے یہ بات کام کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اگر 1-2 منٹ زیادہ ہو بات معاف کیجیے گا. میں یہ بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. میں مثال دے کر کے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور 2 منٹ بعد تک لے رہا ہوں کہ نکاح کے تعلق سے امام الانبیاء سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آمنوا بالنکاح وجعلوه فی المساجد ان اعظم النکاح برکۃ لیس له مؤونۃ، کہ نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں نکاح کرو. یہ اللہ کے رسول صلی
اور فرمایا کہ سب سے بابرکت سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ ہو. ہم اس پر بھی عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہم اپنے نکاحوں میں اپنی شادیوں میں شادی کے نام پہ اتنا جو ہم کرتے ہیں غلط اور فضول خرچی کرتے ہیں اور شریعت کے اللہ کے